نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين تمام مرحومین و شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله بلند صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں پوری جرت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلندتر جواب دیں یزیدیت بے حیائی بے پردگی دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت 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 بلندر صلوات اللہ رب العزت آپ سب کا اس ادارہ علمیہ میں اس پاکیزہ
مجلس میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک اس مجلس کو آپ کی بخشش، آپ کی نجات اور آپ کی سعادت کا ذریعہ قرار دے۔ مالک آپ سب کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے۔ مالک آپ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے۔ مالک اس ادارے کو دن دگنی رات شگنی ترقی عطا فرمائے۔ مالک خدمت کرنے والے خدمت گزاران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک اس ادارے کے معاونین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلندر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب عرب کے بدو معاشرے کی اصلاح کا ارادہ فرمایا، وہ معاشرہ جو گندگی اور غلاظتوں سے پر تھا، وہ معاشرہ جو بے حیائیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر نہ حق کی بات تھی نہ حقوق کی، نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی، نہ آدم کی بات تھی نہ آدمیت کی، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، شراب کو پانی کی طرح پینے والے، خون بہا کر لاشوں پہ ناچنے والے، عرب کے ان بدوؤں کی اصلاح کا جب اللہ نے ارادہ کیا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا، قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اتنا کبھی معاشرہ تھا میرے بزرگوں کہ اس معاشرے کی بے پناہ قباحتوں میں سے سب سے بڑی قباحت یہ تھی، گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے، سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہ تھا، کوئی معیار نہ تھا، کوئی وقار نہ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بدو معاشرہ کہ جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، بیٹی پیدا ہوتی تو مارے شرم کے گھر سے باہر نہ نکلتے، اور اگر باہر نکلتے تو اتنے تانے ملتے کہ پلٹ کر اسی بیٹی کو زمین پہ زندہ گاڑ دیتے۔ اللہ نے جب اس بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام و معیار کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے قرآن کی زبان میں کوثر کہتے ہیں۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کارساز ہے، اللہ خود مختار ہے۔ میرے مولا امیر نے ناج البلاغہ کے پہلے خطبے میں جو اپنے رب کا تعارف کرایا وہ کیا ہے؟ لوگوں، علی کا رب وہ ہے نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے نہ کسی کی مدد لیتا ہے، وہ اللہ ہے جو چاہے جب چاہے کر دے، جس سے چاہے جب چاہے جو چاہے دے دے، جسے چاہے جب چاہے جو چاہے لے لے۔ انسان اس کے معاملات میں کوئی دخالت نہیں رکھتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ ہے جو اپنی ہی قرآن میں اپنی ہی تعریف کچھ اس انداز میں کرتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ او میرا بندہ، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ آسمان کا صحبا بنانے والا بھی میں، زمین کا بچھونا سجانے والا بھی میں، سات مضبوط آسمان بنانے والا بھی میں، تجھے جوڑے جوڑے پیدا کرنے والا بھی میں، آسمان سے پانی برسا کر تیری اناج اور کھیت کو تیار کرنے والا بھی میں۔ کتنا اللہ یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد
محمد خاندان زہرا پہ مل کے بلندر صلوات پڑھے محمد. اتنا قار مختار ہے جسے چاہتا ہے. اور پھر کیا خوبصورت ترین الفاظ بیان کرتا ہے وہ اللہ. اے میرا بندہ مجھے پہچان. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. کبھی الفاظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن جعل الارض قرارا. کبھی لفظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. کبھی الفاظ بدلتا ہے تو یوں سمجھاتا ہے امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. کبھی تجھے اور مجھے پیغام دے کے کہتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کبھی اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو یوں کہتا ہے امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو منفور. اور دنیا کے مالوں پہ بیٹھ کر اور دنیا کے مالوں کے وڈیرے بننے والے اور ہر شے کو خود حرف کرنے والے تیرا رب پوری چیلنج کر کے کہتا ہے اگر میں کسی کا رزق بند کر دوں پوری کائنات میں جا کے گھوم کے دیکھ لو جس کا میں بند کر دوں اسے دے کوئی نہیں سکتا ہے, جسے میں دے دوں اسے لے کوئی نہیں سکتا. اتنا قار مختار ہے میرے دوستو. لیکن پھر اس سے بھی آگے وہ جملہ فرماتا ہے. اچھا میں تھوڑا آپ کے ذہنوں کو اور قریب کر لوں اس لیے کہ آج ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے نا. سب سے مشکل بات یہ یاد رکھنا دوستو, یہ جو ایک جملہ کبھی کبھی آپ کے ممبروں پہ بھی بولا جاتا ہے ہر کسی کا صحیح اپنا اپنا عقیدہ ہے. نا مکتب اہل بیت کا اعلان کیا ہے کسی کا بھی اپنا عقیدہ نہیں ہے. اپنا اپنا عقیدہ کہیں اور ہوتا ہے. جو مجلس حسین میں آتا ہے اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہوتا, اس کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے, جبریل نے لایا ہے, محمد نے بتایا ہے, علی نے پھیلایا ہے, حسین نے بچایا. یہ کیا معنی ہوا؟ ہر کسی کا اپنا عقیدہ. اپنا ہی بنانا تھا تو پھر علی کے پاس کیوں آئے؟ اپنا ہی عقیدہ بنانا تھا تو اہل بیت کے پاس کیوں آئے؟ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ عقیدہ وہی ہے میرے بھائیوں جو اللہ نے بنایا ہے. اور یاد رکھیں میں طالب علم ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عقیدہ علی نے بھی نہیں بنایا ہے, عقیدہ مصطفیٰ نے بھی نہیں بنایا ہے, عقیدہ خود خدا نے بنایا ہے. اور اب میں تجھے بتاؤں وہ کون سا عقیدہ ہے جس کو اللہ نے بنا کر جبریل کے ذریعے محمد تک پہنچایا, محمد نے علی کے ذریعے پھیلایا اور حسین ابن علی نے اسے بچایا. حدیث کے ساتھ آپ کی مجلس کے آغاز میں پڑھی گئی. دیکھو میرے بھائیوں کچھ اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان چیزوں کو فالو کیجیے. اب نکلیے خولوں سے باہر. بہت ہو چکا, بہت کھیل کھیل لیے لوگوں نے ہمارے ساتھ, بہت باتیں کر لی لوگوں نے ہمارے بارے میں. مرضیاں چھوڑ دیں. علی والے بنے ہیں تو اپنی مرضی چھوڑ دیں. علی کو اپنی مرضیوں والا نہیں, علی کو مطیع چاہیے, علی کو اطاعت گزار چاہیے. کیا پڑھتے ہیں حدیث قصہ کے اندر جب پانچوں ہستیاں چادر میں جمع ہوئیں اللہ کے رسول نے چادر کا کونا پکڑا. سنا دوں اللہ کے رسول نے چادر کا کونا پکڑا, اپنی انگلی کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا مانگی اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحضرنی ما یحضرہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. میرے اللہ یہ جو چادر میں آئے ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں, جو چادر میں آئے ہیں وہی میرے اہل بیت ہیں. خالی اہل بیت نہیں, میرے مالک یہ میرے خاص ہیں. کتنے خاص ہیں؟ مالک
مالک کے اتنے خاص ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، مالک جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، اللہم والی من والا ہو، میرے اللہ تو اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، تو اسے دشمن سمجھنا جو انہیں دشمن سمجھے۔ پیغمبر کی دعا ختم ہوئی، اللہ رب العزت نے آواز دی، یا سکان السماوات، اوے آسمان والو، میکائیل آ گیا، جبرائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، اسرائیل آ گیا، اللہ نے بلایا نا، سارے دوڑ کے آ گئے۔ اب اللہ رب العزت کا ارشاد سننا، تیرے مذہب کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، او میرے ملائکہ مجھے یہ تو بتاؤ نا، میں اللہ نے یہ نیلا آسمان کیوں بنایا ہے، یہ زمین کا بچھونا کیوں سجایا ہے، یہ سورج کو روشنی کیوں دی ہے، یہ چاند کو جلا کیوں بخشی ہے؟ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ یہ سورج کو روشنی کیوں دی ہے، یہ چاند کو جلا کیوں بخشی ہے، یہ سمندروں میں پانی کیوں دوڑایا ہے، یہ پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی ہے؟ کہنے لگے میرے مالک، بنانے والا بھی تو ہے، چلانے والا بھی تو ہے، ہمیں کیا پتا؟ اب میرے رب نے تیرے مذہب کے عقیدے کو بیان کیا اور کیا فرمایا، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم فی تحت الکساء۔ اور میرے ملائکہ، میں اللہ نہ نیلا آسمان بناتا، نہ زمین کا بچھونا بناتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو جلا بخشتا، نہ سمندروں میں پانی دوڑاتا، نہ پانیوں میں کشتیاں چلاتا، اگر انہیں پیدا نہ کرتا جو چادر کے اندر موجود ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد۔ تو عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا سب کچھ میں نے بنایا۔ کن کی وجہ سے بنایا؟ جو چادر کے اندر ہیں۔ یہ چادر والے نہ ہوتے تو میں اللہ کسی شے کو بھی، بولو میرے نال بھائی، میں اللہ کسی شے کو بھی، اگر یہ چادر والے نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتا، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ وادیاں ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ نبی ہوتے، نہ ولی ہوتے۔ میں اللہ نے بنایا، کن کے لیے؟ جو چادر کے اندر ہے۔ فوراً جبریل نے کہا ہم تحت الکساء۔ وہ اللہ صحیح بتا تو صحیح نا، یہ چادر میں ہے کون؟ جبریل کا سوال بتا رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ اس لیے کیا کہا؟ ہم تحت الکساء۔ کون ہے؟ اب اللہ نے نہیں فرمایا ہم محمد، نہیں فرمایا ہم علی، جاگ دے بیٹھے، نہیں فرمایا ہم حسن، نہیں فرمایا ہم حسین، کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ اور جبریل، یہ فاطمہ کا بابا، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ گویا اللہ رب العزت بتا رہا تھا لوگوں، فاطمہ عام مستور نہیں ہے، ایک چادر میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ محمد اور علی کے ہوتے ہوئے جس گھر کے تعارف کے لیے میں اللہ فاطمہ کا نام لوں، محمد کی اسی لاڈلی کو تو فاطمہ کہا جاتا۔ اچھا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فوراً کہا جبریل نے حل تأذن لی، اللہ سے اجازت دیتے ہو میں بھی جاؤں؟ لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، تاکہ میں ان پانچوں کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں۔ آج تک دنیا اس مشکل سے نہیں نکل سکی ہے۔ چادر میں کتنے تھے؟
جی فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھی، فلاں بھی تھا. میں کہتا ہوں سر آنکھوں پر جس کو مرضیہ لے جاؤ، لیکن جبریل کے اس جملے کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ کہہ رہا ہے لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، اللہ 5 پہلے ہیں، مجھے اجازت دے میں چھٹا بن جاؤں. چھٹا ہوتا تو جبریل 7واں بنتا نا، 7واں ہوتا تو جبریل 8واں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے نہ 6 تھے نہ 7 تھے، چادر میں پہلے 5 تھے کہ جبریل نے چھٹا بننے کی خواہش کا اظہار کیا. مالک دیتے ہو اجازت، ہاں جبریل جا، لیکن خالی نہ جا. مالک کیسے جاؤں؟ آل بیت کا قصیدہ لے کر جا. کیا قصیدہ کا؟ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا تو کہنا یقول اللہ، اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اللہ قادر مطلق ہے، اور اس کے قادر ہونے میں کوئی شک، بولو تھوڑا میرے نال، اس کے قادر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. نبیوں کا خالق، مل کے بولو، نبیوں کا خالق، زمین کا خالق، آسمان کا خالق، تیرا خالق، میرا خالق، محمد کا خالق، علی کا خالق، زہرا کا خالق، حسنین کا خالق، کھیتیوں کا خالق، پانی برسانے والا، علی کو علی بنانے والا، محمد کو مصطفیٰ بنانے والا، تجھے اور مجھے 14 معصوم عطا کرنے والا، ہمیں 14 کے دروازے کا گدادر بنانے والا، ہمیں 14 کی محبت عطا کرنے والا اللہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں. جیسے مجھ سے پہلے مولانا مظہر صاحب کہہ رہے تھے انکار کرو گی تو کافر ہو جاؤ. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے جو ہر شے کا خالق. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ ہے جس نے کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں تک اور سمندر کی تہوں میں پڑی ہوئی مچھلیوں سے لے کر زمین پر چلنے والے انسانوں تک ہر کسی کو رزق دیا، مانگنے والے کو بھی دیا، نہ مانگنے والے کو بھی دیا، ماننے والے کو بھی دیا، نہ ماننے والے کو بھی دیا. یہی تو ذات کا کمال ہے. لہذا میرے دوستو ذرا جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور وہی خالق اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے میرا حبیب محمد، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی شے کو پیدا نہ کرتا. وہ محمد جس کو کبھی طٰہٰ کہا، جس کو کبھی یاسین کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی رفعنا لک ذکرک کہا، اور یہ وہی محمد ہے دوستو جس کے صدقے میں اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا ہے. بیٹوں والے بیٹے بنے ہیں تو محمد و آل محمد کے صدقے میں، بیٹیوں والوں کو بیٹیاں ملی ہیں تو محمد و آل محمد کے صدقے میں. تو ذرا مجھے کہنے کی اجازت دے دو، جس کے صدقے میں کائنات کے لوگوں کو بیٹے عطا کیے ہیں اس کو بھی بیٹے دیے ہیں، پھر بیٹے دے کر واپس بھی لے لیے ہیں، اور کس محال میں واپس لیے؟ جہاں عرب کے بدوؤں میں بات یہی ہوتی تھی تیرے کتنے بیٹے، تیرے کتنے بیٹے، تیرے کتنے بیٹے. کوئی کہتا میرے 10 بیٹے، کوئی کہتا میرے 12 بیٹے، کوئی کہتا میرے 14 بیٹے، اور پھر اسی پر خوشیاں مناتے تیری نسل بھی چلے گی، تیری نسل بھی چلے گی، تیری نسل بھی چلے گی. اسی ماحول میں اللہ نے اپنے محمد سے بیٹے لے لیے. اب پیغمبر جب مکے کی گلیوں میں نکلے، کوئی اس چوکھٹ پر، کوئی اس چوکھٹ پر، کوئی اس چوکھٹ پر، یہ کہنے لگے اس کے دین کا کیا بنے گا، اس کے قرآن کا کیا بنے گا، اس کے عقیدے کا کیا بنے گا، اس کے نظام کا کیا بنے گا، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں رہا ہے، اس کی نسل کیسے چلے گی. اس وقت میرے پاک اللہ نے اپنے محمد کو تسلی دے کر کہا میرا حبیب گھبرا نہیں، انا اعطینک الکوثر، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کر دی ہے. فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. ان شانئک ھو الابتر، تجھے بے نام و نشان کہنے والے اور تمہیں بے نسلہ کہنے والے خود مٹ جائیں گے،
تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا، تیری نسل بھی باقی رہے گی۔ 1400 سال پہلے سورہ کوثر اتری ہے، اور آج 1400 سال کے بعد اس مجلس میں بیٹھ کے سوچو، بیٹوں والے کہاں گئے، بیٹی والا کہاں گیا؟ یا رسول اللہ، گھبراہ تو نہیں گیا میری بات سے؟ آج بھی بیٹوں والے کہاں ہیں؟ نہ نام باقی ہے، نہ کام باقی ہے، نہ ذات باقی ہے، نہ عقیدہ باقی ہے، لیکن بیٹی والا کل بھی زندہ باد تھا اور بیٹی والا آج بھی زندہ باد ہے۔ اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو ایک جملہ میں اس دور کا سنانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہم جیسا تو کوئی دیندار نہیں ہے۔ بڑے بڑے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہودیت کی گودوں میں بیٹھنے والے اور یہودیت کی گودوں میں پرورش پانے والے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی مجھے یہ کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے، یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر دین کے ٹھیکیدار اور ہیں، یہودیت کو آنکھیں دکھانے والے۔ کل بھی زارا کی نسل تھی، آج بھی زارا کی۔ آج بھی یہودیت اور ہنودیت کو، آج بھی دنیا شرک و کفر کا اگر مقابلہ کیا جا رہا ہے تو فرزند زہرا کر رہا ہے۔ اگر بیدار بیٹھے ہو تو اگلا جملہ سن لینا، آج بھی دنیا یہودیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور کہہ رہے ہیں جو تم کر سکتے ہو وہ تم کر لو، جو ہم کر سکتے ہیں تمہیں کر کے دکھا دیں گے۔ کل بھی یہودیوں کو بکانے والا علی تھا، آج بکانے والے علی کے بیٹے ہیں۔ کل بھی دارا کے گھر میں بگایا تھا، آج بھی دارا کا گھر بگا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے، کل حیدر کرار نے خیبر میں بگایا تھا، آج حیدر کے بیٹے خامنائی اور سیستانی نے دنیا میں بگایا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ پاس رکھیں نا، بعد میں پوچھ لیں، گھبراہٹ سے نہیں گیا میری بات۔ جو موضوع میں پڑھ رہا ہوں ایک دوست نے ترجمہ پوچھا ہے، یہ بات میں ان کو میں سمجھا دوں گا، آپ میری طرف ذرا متوجہ رہیے۔ آج بھی دنیا کفر کا مقابلہ، اور یاد رکھو چیو الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے، آج دنیا جس کے انتظار عدل میں کھڑی ہے، کب آئے گا کہ زمین پہ عدل ہوگا، کب آئے گا کہ زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، کل آئے گا کہ زمین کا فساد ختم ہوگا، کل آئے گا کہ نظام الہی قائم ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ بھی زہرا کا بیٹا ہے، وہ بھی کوئی اور نہیں، وہ نسل زہرا ہے، اور اللہ نے عام بیٹی پیغمبر کو عطا نہیں کی ہے۔ اگر متوجہ بیٹھے تو دو حدیثیں سنا کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے معصوم امام نے فرمایا للفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ، جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا۔ 9 نام، گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے بھائی؟ 9 نام، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ 9 نام، سب پہ بات نہیں کر سکتا، فقط 3 ناموں پہ ایک جملہ کہہ کے بڑھنے لگا ہوں۔ بی بی کا ایک نام ہے محدثہ، اور کمال جناب سیدہ یہ ہے، بی بی محدثہ بھی ہے، بی بی محدثہ بھی ہے، دال کی زیر کے ساتھ اور دال کی زبر کے ساتھ، محدثہ بھی ہے اور محدثہ بھی ہے۔ گھبرائے اتنے بیٹھے، بی بی محدثہ بھی ہے اور بی بی محدثہ بھی ہے۔ محدثہ کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آئی لوگوں کی عقلوں کی، آج تک پاگل ہو رہے ہیں، فلاں نے 5 لاکھ، فلاں نے 4 لاکھ، فلاں نے 6 لاکھ حدیثیں بیان کی۔ اور باپ کو وہ بیٹا بہتر سمجھ سکتا ہے نا جو اس کی گود میں پلا ہو، اور پھر بیٹی بھی عام بیٹی نہ ہو،
بیٹی بھی وہ ہو جس کی عصمت کے اوپر محمد کا کلام موجود ہو، جس کی عزت و طہارت پہ اللہ کا قرآن موجود ہو، محدثہ اپنے بابے کی حدیثوں کو زمانے کی سعادت کے لیے اور زمانے کی نجات کے لیے بیان کرنے والی محدثہ اور محدثہ کیوں ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، آپ کی دادی کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہے اللہ کے ملائکہ سے بغیر واسطے کے باتیں کرنے والی، بغیر واسطے کے بعد دوسرا نام بی بی کا صدیقہ۔ زمانہ کسی کو کوئی لقب دے یہ معیار اور ہے، ساری دنیا مل کر کسی کو کوئی لقب دے یہ معیار اور ہے، اللہ جس کا یہ نام رکھے اس کا معیار اور ہے۔ صدیقہ لغت کے علماء نے 8 معنی لکھے ہیں، فرمایا یہ 8 ہیں، اگر 8000 بھی ہوتے تو حق یہ ہے کہ ہر معنی کا محور اور مرکز محمد کی بیٹی فاطمہ ہی نظر آتی۔ سنا دوں چند معنی آپ کو اگر گھبرائے نہیں بیٹھے۔ صدیقہ سچ بولنے والی، فرمایا یہ بہت کامن معنی ہے، بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے۔ اس سے آگے بڑھی ہے سیدہ صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو۔ اس سے آگے بڑھے صدیقہ جو اللہ اس کے جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اس سے آگے بڑھے صدیقہ جو اللہ اس کے رسول اور اللہ کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے۔ اور میرے رب اور میرے سردار سمیتنی فاطمہ، میرے اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے؟ آواز آئے گی ہاں میں نے رکھا ہے۔ اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے فتمت بی من تولانی وتولا ذریتنی من النار، مانگ رہی ہے فاطمہ دعا، اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے اسے بھی جہنم سے بچانا جو مجھ سے محبت کرے، اسے بھی بچانا جو میری ذریت سے محبت کرے۔ وعدک الحق، وعدک الحق، میرے مالک تیرا وعدہ حق ہے۔ وانت لا تخلف المیعاد، میرے پروردگار تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کون ہے بی بی فاطمہ؟ 2 جملے اور سن لیں، بس وقت قریب ہے اس لیے کہ لوگوں نے بہت سارے کام کرنے ہوتے، میں فقط 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ کون ہے فاطمہ؟ کائنات کی واحد بی بی ہے۔ سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر شخصیت گزرے مکتب اہل بیت کی۔ اب حیران ہوں گے، شیعوں میں متوجہ کر رہا ہوں، سیدہ کے ذریعے اپنے رب سے توسل کریں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا توسل ہے۔ علماء کی روش رہی ہے ہر زمانے کے اندر، مولانا قبلہ ان کو بتائیں، علماء کی روش رہی ہے جب بھی مشکل پڑتی تھی محمد کی بیٹی کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرتے، سوال کرنے والے کے سوال کی دیر نہ ہوتی، پورا ہونے میں جلدی ہو جاتی، بہت جلدی پورا، اللہ قبول کر۔ سید محمد کاظم قزوینی خود جو کتاب انہوں نے لکھی نا، پہلی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد، فاطمہ گود مادر سے لے کر قبر کی لحد تک، جاگتے بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو، پہلی کتاب جو لکھی ہے، سنیے یہ جملہ، صدام ملعون کا زمانہ تھا، علماء کو گرفتار کر کے بغداد کی جیلوں میں ڈالا جاتا۔ سید فرماتے مجھے کربلا سے گرفتار کیا گیا، روزہ شبیر سے گرفتار کیا گیا، آنکھوں میں پٹی باندھی لے گئے۔ فرماتے میں راستوں سے واقف تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے بغداد لے جا رہے، بیچ راستے کے درمیان میں جا کر راستہ بدلا گیا، جنگل میں گاڑیوں کا رخ کیا گیا۔ فرماتے میں سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے، جنگل میں لے گئے، گاڑیاں رکی، زمین کھودنے کے اوزار نکالے گئے۔ فرماتے مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر کے زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے میں نے رب کے ساتھ فاطمہ کے ذریعے رابطہ کیا۔ پتہ نہیں تو سجاگرے بیٹھے ہو یا سامنے، وہیں کھڑے کھڑے میں نے اللہ کے ساتھ بی بی کے ذریعے رابطہ کیا، اور میں نے کہا میرے مالک، یہ لفظ ادا نہیں کیے، دل بولا، اور دلوں کے راز جان